السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کی قلم سے لکھا گیا خوبصورت قسطوار ناول تیرے نال عشق، ایپیسوڈ نمبر 4۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے، کیونکہ اسی طرح ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ پاکستان کے ہر عکس یہاں کا موسم بہت اچھا تھا۔ دن کے وقت کچھ گرمی ہوتی تھی، لیکن شام کو موسم اچھا تھا۔ ابھی بھی سورج آسمان کے درمیان میں پوری شان و شوکت سے چمک رہا تھا۔ بیچ پہ ہی ایک سائڈ پہ اس کا سیٹ لگا ہوا تھا۔ آج اس کی شوٹنگ کا پہلا دن تھا۔ امریکہ جیسے ملک کی فلم انڈسٹری کے لیے کام کرنا اس کے لیے خواب جیسا ہی تھا۔ وہ تو صرف ایکٹنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید اللہ کا خاص کرم تھا اس پہ کہ اتنے کم وقت میں اس کو اتنی زیادہ شہرت ملی تھی۔ ابھی وینٹی میں بیٹھا وہ تیار ہو رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ حفصہ کالنگ دیکھ کر اس کے خوبصورت چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بڑے ہی کوئی بے مروت انسان ہو، سیلیبریٹی کیا بن گئے، بیسٹ فرینڈ کو تو بھول ہی گئے، بڑے بے وفا نکلے یار۔ فون اٹھاتے ہی حفصہ شروع ہو چکی تھی۔ ارے لڑکی ہولڈ آن، مصروف تھا نا یار، اس لیے بات نہیں کر سکا، ابھی بھی کچھ دیر میں شوٹ ہے میرا۔ مسکراتے میک اپ آرٹسٹ کو منع کرتے وہ کھڑا ہوتا اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ بلیک جینز پہ وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک میرون کوٹ پہنے اپنے کلر لکس کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بھولو مت، میں نے تمہیں شوٹ کا بتایا تھا، اس وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو۔ تمہاری اتنی کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف میرا ہاتھ ہے حمدان علوی صاحب۔ فخر سے گردن بلند کرتے وہ مسکرا کر بولی، جی جی، میں کیسے آپ کی جیسی عظیم ہستی کو بھول سکتا ہوں، بالکل یاد ہے مجھے۔ ویسے تم تو پچھلے مہینے واپس آنے والی تھی نا؟ حمدان کو اچانک یاد آیا تھا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ آ گیا خیال پوچھنے کا؟ وہ خفا ہوئی۔ ہاں نا، بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں ویٹ کر رہا ہوں، تم آؤ تو پارٹی کرتے ہیں۔ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے وہ ساتھ ساتھ اپنی سگریٹ کو ایک نظر دیکھ رہا تھا۔ ارے یار، وہ ان کو میں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہوں، تو انہوں نے مزید کام کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے بھی بس 1 منتھ ہی کرنا ہے۔ میں تم لوگوں کو بہت مس کر رہی ہوں، بس جلدی سے تم سب کے پاس واپس آنا چاہتی ہوں۔ شرارت سے بولتی افسردہ سی ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ان کو پسند آ گئی۔ ایسا کرو، تم وہاں کسی گورے سے شادی کر لو، پھر وہیں رہنا، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی تم جیسی آفت سے۔ شرارت سے کہتا وہ لب دبا گیا۔ شادی کی بات پہ حفصہ چپ ہو گئی۔ انجانے میں حمدان نے اس کے بھرتے زخم پھر سے ادھیڑ دیے تھے، لیکن پھر اپنا درد چھپا کر مسکرا کر بولی، اتنی جلدی تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑتی۔ تمہارے اور اس معصوم ابیر کے بچے میں ہی بڑے کروں گی۔ ابیر کے نام پہ اس کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا، جس کو پچھلے 7 مہینے سے بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی بات میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ یا اس کا ذکر آ ہی جاتا تھا اور حمدان کو غصہ آ جاتا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی جانا ہے، جلدی سے کہتے اس کی بات سنے بغیر ہی کال کٹ کر دی۔ کافی اچانک ہی کڑوی ہو گئی تھی۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ بے چین سا تھا، کہیں کچھ تھا جو اس سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ کبھی کبھی بے چینی سی ہوتی تھی، یوں لگتا تھا کہ سانس اٹک رہا ہو یا دل بند ہو رہا ہو، لیکن وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ابھی بھی مضطرب سا یہاں وہاں پھر رہا تھا کہ اسسٹنٹ نے شوٹ ریڈی ہونے کا کہا تو وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ڈائری اور پین ہاتھ میں لیا کافی دیر سے کسی گہری سوچ میں گم ابیر کو دیکھ بولی، جی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ ان کی آواز پہ ہوش میں آتی وہ ہلکا سا مسکرائی، میں کافی دن سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن سمجھ نہ آیا کہ کیا کہوں، میرا مطلب ہے طلاق کی وجہ سے تم دکھی ہو۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ابیر سر ہلا گئی۔ میں ایک بات بتاؤں مریم باجی، شروع میں میرے لیے بہت مشکل تھا، سب کچھ مجھے لگا تھا بس میری زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں بچا میرے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں دکھ تو ہوا تھا، بہت ہوا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ میں روک لگا لیتی۔ اگر اس نے مجھے کوئی امید دی ہوتی تو شاید تب میں روک لگا کر بیٹھ جاتی، لیکن اس نے شروع دن سے مجھے بتا دیا تھا کہ میں اس کی کچھ نہیں لگتی، یہ ناپ کا رشتہ ہے، یہ ایک دن ختم کر دے گا، اور اس نے کر دیا۔ اس بات کا دکھ تو بہت ہوا، لیکن میں جانتی تھی ایک نہ ایک دن یہ سب ہوگا، اور میں کہیں نہ کہیں تیار بھی تھی۔ اگر کبھی وہ میرے سامنے آیا تو ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اس سے۔ وہ ٹھنڈی میٹھی سی چاؤں کی طرح پرسکون سی بول رہی تھی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور کانچ سی بھوری آنکھیں چمک رہی تھی۔ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی۔ ہم میں صرف اس سے پوچھوں گی، آپ کو کچھ اور بتاتی ہوں۔ میں ہمیشہ ایک کوشش کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو، جتنا بھی برا ہو، لیکن ان حالات میں نے پازیٹیو رہنا ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں، اللہ نے میرا نصیب لکھا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا، جو بھی ہوگا۔ جب میری فکر کرنے کے لیے وہ ہے تو میں کیوں کسی بات کی ٹینشن لوں؟ وہ بیٹھا ہے نا، سب دیکھ لے گا، اور مجھے یقین ہے وہ میرے حق میں جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ میں بس دعا کرتی ہوں کہ ہر حالات میں میں اس کی شکر گزار رہوں۔ وہ جس حالات میں بھی رکھے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ جب میرا اللہ ہے تو مجھے کس بات کی فکر؟ جو وہ کہتا ہے وہ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، تو اتنا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا۔
وہ ہلکا سا مسکرا کر ڈائری پہ کچھ الفاظ گھسیٹنے لگی۔ تم ایسے حالات میں بھی اتنا اچھا کیسے سوچ لیتی ہو؟ مریم باجی حیران سی بولی تو وہ ہنس پڑی۔ کیونکہ میں بہت اچھی ہوں، وہ شرارت سے بولی تو مریم بھی ہنس دی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رکھے، وہ مسکرا کر کہتی چلی گئی تو عبیر بھی مسکراتی اپنی ڈائری میں کچھ لکھنے لگی۔ چاند پورے فخر سے آسمان پہ چمکتا اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ چھت پہ رکھے گملوں میں لگی رات کی رانی ہر طرف اپنی خوشبو پھیلا رہی تھی، اور اس حسین رات میں وہ مسکراتی چاند کی چاندنی میں بھی کوئی حسین چاندنی کا مجسمہ ہی لگ رہی تھی۔ جب وہ یہاں ہوتی تو وہ ہی کھانا بناتی تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، 2 بچے تھے جو ترکی میں ہی تھے جہاں ان کا سسرال تھا۔ شازیہ بیگم کا تعلق ترکی سے تھا۔ ابراہیم آفندی سے شادی کے بعد وہ یہاں آ گئی تھی۔ صوفیہ کی شادی اس کے خالہ زاد احمد سے ہوئی تھی۔ وہیں ترکی میں ان کا اپنا بزنس تھا۔ وہ پہلے تو بہت کم ہی آتی تھی پاکستان، لیکن اب آبی کی وجہ سے بہت زیادہ زیادہ ہی یہیں تھی۔ اس بار وہ آئی ہی مہد کی شادی کے لیے تھی۔ وہ خود بھی ورکنگ لیڈی تھی، اپنا کام بھی کافی ٹائم سے چھوڑا ہوا تھا انہوں نے۔ اب بس مہد کی شادی ہو تو وہ واپس اپنے گھر جا سکے۔ اچھا کون ہے وہ؟ شازیہ بیگم بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن میں اپنی دوست سے ملنے گئی؟ اس کی کزن سسٹر ہے، بہت اچھی ہے، معصوم سی، مجھے تو بہت پسند آئی وہ۔ اگر آپ کہیں تو کسی دن چلیں ان کے گھر؟ اس لڑکی کی من موہنی سی صورت یاد کر کے وہ خود مسکرا دی۔ اچھا اگر تمہیں اچھی لگی تو کسی دن چلتے ہیں، مہد نے تو ایسے ہی کرتے رہنا ہے، ہم پسند کر لیتے ہیں۔ شازیہ بیگم مسکرا دی، ان کی تو سب سے بڑی خواہش ہی یہی تھی۔ آئی ایم شیور موم آپ کو پسند آئے گی، وہ مگن سی روٹی بناتے مسکرا کر بولی۔ کون کس کو پسند کر رہا ہے؟ آبی کا ہاتھ پکڑے مہد اندر آتا بولا۔ پسند کر لیا ہے۔ صوفیہ آپو مسکراہٹ دبا گئی تھی، جانتی تھی سن کر اس نے خود ہی چپ ہو جانا ہے۔ اچھا کس کو؟ وہ ذرا حیران تھی۔ آبی کی نئی مما کو، شازیہ بیگم مسکرا کر بولی تو مہد لب بھیج گیا۔ وہ جانتا تھا مزید یہ سب ٹال نہیں سکتا۔ نئی مما؟ جھٹ سے آبی کا سوال حاضر تھا۔ یس آبی کی نئی مما آئے گی، بہت پیاری سی، جو ہماری آبی کو بہت پیار کرے گی، آبی کے لیے یمی سا کھانا بنائے گی اور آبی کے ساتھ اسکول بھی جائے گی۔ صوفیہ آپو مسکرا کر بولی، اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سچ میں؟ آبی کی سرمئی آنکھیں چمک اٹھی، جبکہ اس کے باپ کی سرمئی آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگی تھی۔ جی میری جان سچ میں، آپ کو چاہیے مما؟ صوفیہ آپو کا اس کا گال چھوا تو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اتنے سارے خواب نہ دکھائیں آپو، اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف میری بیٹی کو ہی ہوگی۔ ضبط کرتا مہد آخر بول ہی پڑا۔ شادی کا نام سن کر اس کو غصہ آ گیا تھا۔ تم زیادہ سیانے مت بنو، جو بھی آئے گی آبی کے لیے آئے گی۔ دنیا ہم نے بھی دیکھی ہے، تم لوگوں کی پرکھنے تم لوگوں کی پرکھنے ہمیں بھی۔ آبی کی فکر سب کو ہے، تم اپنی فکر کرو، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ اس کی بات سن کر شازیہ بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ آبی ان کی بھی ہوتی تھی، اس کی فکر ان کو بھی تھی۔ پہلے وہ بھی مہد سے ناراض تھی، جس کو کام کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جس طرح اس دن آبی کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ بھولی نہیں تھی۔ ہاں بس آپ کو میں ہی غلط لگتا ہوں، جب کچھ ہوگا نا تو پھر مجھ سے مت کہیے گا، وہ بھی خفا سا بولا۔ شادی کے نام پر اس کو چڑسی ہو گئی تھی۔ نہیں کہوں گی تم سے کچھ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا، شازیہ بیگم سے کہتی آبی اور صوفیہ آپو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہد بھی غصے سے اپنا کافی کا مگ اٹھا کر چلا گیا۔ کسی کے چھوڑ جانے سے سانسوں کی مالا کا دھاگا کب ٹوٹا ہے، تو پھر یہ سوگ کیسا ہے، یہ دل کا روگ کیسا ہے، یہ کیسی آگ لگتی ہے، یہ کیسا درد اٹھتا ہے کہ مجھ کو چین نہیں آتا۔ چلو ایک کام کرتا ہوں، میں سب بھول جاتا ہوں۔ ہاں میں ایک قبر بناتا ہوں کہ جس کے مقبرے پر میں تمہارا نام لکھتا ہوں، تمہاری یادوں کے سائے میں اس میں دفن کرتا ہوں۔ چلو یہ فرض کرتا ہوں کہ تم کو بھول جاتا ہوں، مگر یہ سب ناکارہ ہے تمہارے بن، نہ پہلے تھا نہ اب میرا گزارا ہے۔ مسلسل 3 دن سے بیک ٹو بیک شوٹنگ کر کے وہ کافی تھک گیا تھا، اسی لیے آج اس نے آف لیا تھا۔ صبح ورک آؤٹ کر کے وہ روم میں ہی تھا۔ جب سے اس نے کام سٹارٹ کیا تھا وہ اپنی فٹنس پہ زیادہ دھیان دیتا تھا۔ ورک آؤٹ تو پہلے بھی کرتا تھا لیکن اب تھوڑا زیادہ کرتا تھا۔ ناشتہ بھی روم میں کیا تھا، ورنہ 3 دن سے وہ نیچے ریسٹورنٹ میں ہی ناشتہ کرتا تھا۔ گھر پہ بھی سب سے بات ہو گئی تھی اور حفصہ سے بھی بات کی تھی۔ اپنے ہوٹل روم کی بالکنی میں کھڑا وہ تاحد نگاہ نظر آنے والی بلڈنگز دیکھ رہا تھا، لیکن دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بچپن سے اس کا ایک ہی خواب تھا، شوبس میں کام کرنا، لیکن عارف صاحب کو یہ پسند نہیں تھا۔ ان کی مرضی سے بزنس بھی پڑھ لیا تھا، لیکن اس شرط پہ کہ ایک بار وہ ضرور کوشش کرے گا، تو عارف صاحب نے بھی اجازت دے دی تھی۔ 3 سال پہلے اس کو موقع ملا تھا، لیکن اکرم صاحب
اکرم صاحب کی موت اور پھر ابیر سے نکاح کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تھا، جس پہ اس کو سب سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عارف صاحب اور سلیمہ بی کے کہنے پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا، لیکن اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ فضیلت بیگم اس نکاح کے سب سے زیادہ خلاف تھی۔ نکاح تو وہ نہ روک سکی تھی، لیکن نکاح کے بعد جب موقع ملتا ہمدان کو ابیر سے متنفر کرتی رہتی تھی۔ ہمدان جو تھوڑا بہت اپنی کزن ہونے کا احساس کرتا تھا وہ بھی چھوڑ گیا۔ اس کو یہی لگتا تھا کہ ابیر کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، ابیر اس کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اس نے کبھی اس کے لیے نہیں سوچا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ حفصہ کی لاکھ کوشش پر بھی اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ سیدھی سادی سی ابیر اس کو کبھی پسند نہیں آئی۔ اپنی بیوی کے روپ میں اس کو ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جو اس کے ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکے۔ کبھی ابیر پہ غور نہیں کیا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کو چھوڑنے کی وجہ بھی بس ایک بہانہ ہی تھی کہ اس وجہ سے چھوڑا۔ ابیر کے بعد سب ٹھیک ہو چل رہا تھا، گھر میں بھی سب ٹھیک تھا، اس کا کام بہت اچھا تھا، دن بہ دن وہ نئی منازل طے کر رہا تھا، وہ جو کرنا چاہتا تھا سب کر رہا تھا، لیکن کچھ تھا اس کے اندر جو ٹھیک نہیں تھا، ایک عجیب سا احساس، کچھ کمی سی، ہمہ وقت رہنے والی بے چینی اس کو ٹھیک نہیں رہنے دے رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، اس کا دل و دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا، ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، لیکن الجھن ایسی تھی کہ کوئی سرا ہاتھ نہ آتا تھا، کوئی تھا بھی نہیں اس کے پاس کہ اس سے بات کرے، کوئی حل نکال لیتا۔ اپنی حالت سے وہ جھنجھلا گیا تھا۔ آج تو یوں لگتا تھا کہ سورج آگ برسا رہا تھا، گرم ہوا کے تھپڑوں سے بچنے کو ہر ذی نفس بس اپنے گوشے تک محدود تھا۔ آسمان پہ شاہ خار پوری طرح سے حکومت کر رہا تھا، بس کہیں دور ایک آج سفید بادل کا ٹکڑا نظر آ جاتا۔ آج ٹریفک بھی زیادہ تھا۔ اس کے یونی سے نکلتے آج دیر ہو گئی تھی۔ چادر سے منہ ڈھکے وہ سڑک کے کنارے تیز تیز چلتے، ماتھے پہ آتے پسینے کو ہاتھ سے صاف کرتی وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اس گرمی کی وجہ سے اس کو یہ موسم پسند نہیں تھا۔ یونی گھر سے نزدیک تھی، اس لیے وہ پیدل ہی آ جاتی تھی۔ سڑک کراس کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی تو سڑک کے بیچ چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر رک گئی۔ سامنے سے ہی تیز رفتار میں آتی گاڑی آ رہی تھی۔ وہ بچی شاید سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹریفک کی وجہ سے ڈر کر بیچ پہ ہی رک گئی۔ ابیر نے بھاگ کر اس کو سائڈ پہ کیا، گاڑی زن سے اس کے پیچھے سے گزر گئی۔ وہ بچی رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، دیکھو آپ ٹھیک ہو، رو نہیں۔ اس کو فٹ پاتھ پہ لے جاتے ابیر اس کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اور مما پاپا کہاں ہیں آپ کے؟ اپنی چادر کے پلو سے اس کا چہرہ صاف کرتے وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے ماں باپ پہ غصہ آیا جنہوں نے بچی کو ایسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اگر وہ نہیں دیکھتی تو پتہ نہیں بچی کا کیا ہوتا۔ یہ سوچتے ہی وہ کام گئی۔ یہ لو پانی پیو بچے۔ اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کو پلانے لگی کہ کسی نے ہاتھ مار کر بوتل نیچے گرا دی۔ کیا پلا رہی ہو میری بیٹی کو؟ سامنے ہی ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا، غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ابیر کو پیچھے ہٹاتی اس نے بچی کو گود میں لیا۔ کیا ہوا میرا بیٹا، آپ یہاں کیوں آ گئی؟ بابا پریشان ہو گئے تھے نا؟ اس کا چہرہ چومتا وہ فکر مند سا بولا تو بچی روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ اگر اتنی ہی فکر ہے آپ کو بیٹی کی تو اس طرح اکیلا کیوں چھوڑا تھا؟ ابھی اگر میں نہ آتی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ پتہ بھی ہے آپ کو، سڑک کے بیچ میں کھڑی تھی۔ ابیر کو تو غصہ ہی آ گیا تھا، ایک تو بھلا کیا اس کا، اوپر سے اس کو ہی سنا رہا تھا۔ آبی میرا بچہ ٹھیک ہو نا آپ؟ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھتے وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ آبی کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا، ابھی وہ آئس کریم کے لیے رکے تھے۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ سڑک کے اس طرف گیا تھا اور آبی گاڑی میں ہی تھی۔ کسی کی کال آ گئی تو اس کو آنے میں دیر ہو گئی تھی اور اسی لیے آبی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ جب بچے سنبھالے نہیں جاتے تو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی گھوم گیا تھا۔ دیکھیں مس، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کسی کو ایسے کہنے کا، آپ جا سکتی ہیں آپ، خاصے روکھے سے لہجے میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حد ہے، بلائی کا تو زمانہ نہیں ہے۔ ابیر پیر پٹکتی چلی گئی۔ کتنی پیاری تھی وہ بچی، بالکل گڑیا جیسی، اور اس کا بھی باپ ایک دم کھڑوس سڑو انسان، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ جلتی کرتی وہ خود سے بات کر رہی تھی۔ ہاں مجھے کیا، ویسے بچی تھی بہت پیاری، دل کر رہا تھا اس کے سافٹ گال چوم لوں، اور اس کی آئیز کتنی پیاری تھی، ہاؤ کیوٹ۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ گرمی تو اب اس کو کب کی بھول گئی تھی۔ تیز تیز چلتی وہ بچی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ سورج ابھی بھی سر پہ کھڑا آگ برسا رہا تھا۔ تارکول کی کالی سڑک پہ تپ کر بھٹی بن گئی تھی۔ تو جناب، کیسے لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ اتنی شہرت کے بعد کیوں ہے ہمدان بے چین؟ اور کیا نتیجہ ہوگا مہد اور ابیر کی ٹکرانے کا؟
جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔